السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں، آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی پر درود و سلام سے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم روزانہ صبح اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یا قرآن پاک کی کسی ایک آیت، اور اسی طرح سے یا ہم پاکستانیوں کو مزید بہتر آگے بڑھنے کے لیے اپنے ملک کی سربلندی اور اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس جستجو میں ایک دوسرے کو ساتھ رابطہ یعنی اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا کے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے افضل عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 2090 2090۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرتے ہوئے، ہمیں سمجھاتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل یعنی بہترین عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا کہ سب سے افضل جو ہے ہمارے نبی کے کہنے کے مطابق وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیے ہیں، ان کو خوش کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اب ہمیں خود سوچنا ہے، اپنے تئیں سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم سارا دن آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کر کے، ایک دوسرے کے لیے برا سوچ کے، اور پھر ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کے کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ واقعی دوسروں کے لیے اچھا کرتے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اچھے مسلمان ہیں۔ اس لیے میری طرف سے آپ کو سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے کہ آپ ایسے اعمال کریں، ایسے سارا دن کام کریں جس سے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے آس پاس کے مسلمانوں کو خوش کرتے رہیں۔ تو میرے ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو اگر اس طرح سے اس حدیث پر عمل کر کے درست کر لیتے ہیں اور اس سوچ کے تحت کرتے ہیں، سارے دن جتنے بھی عمل کریں دوسروں کے لیے اچھا کرنے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، تو اگر اس عمل کو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھیں کہ میں اپنے نبی کے کہنے پر عمل کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے فرمان پر ہم عمل کر کے نہ صرف اپنے آس پاس کے مسلمانوں کے لیے اچھا سوچ اور کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی کے فرمان پر عمل کر کے اپنے پیارے نبی کو بھی خوش کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے پیارے نبی کو خوش کر رہے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے رب کو خوش کر رہے ہیں، اور رب کو خوش کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمارا دنیا پہ آنے کا مقصد ہی ایک ہے کہ اپنے رب کو خوش کر لیا جائے، اپنے پالنے والے کو، اپنے ڈھیر ساری نعمتیں دینے والے کو، یعنی اپنے رب کو
ہر وقت خوش کرنے کی جستجو کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں، اس کو کیسے چیک کیا جائے، اس پر کیسے ہمیں دیکھا جائے کہ بھئی یہ واقعی جو میں نے کام کیا ہے یا جو میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں کہ نہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ نیکی، میری وہ عبادت، میری وہ اپنے پیارے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی جستجو کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے یا نہیں۔ تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کو دل کرے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کو دل کرے اور پھر وہ آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی نیکی جو ہے، اس سے پہلے والی نماز جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ کیونکہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے، تو ایک نیکی کے بعد یا ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت یا دوسری نیکی کرنے کو دل کرے اور بندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی نیکی اور پہلی عبادت جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ اسے آزما کے دیکھیے، کر کے دیکھیے، اگر آپ کا ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی طرف خوشی خوشی رجوع کرنے کو دل کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پہلی نیکی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، روز کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ ہمیں عادت ڈالنی ہے سچ بول کر، بار بار سچ بول کر، پھر سچ بول کر، سچ بولنے کی عادت۔ ہمیں بچنا ہے جھوٹ سے، بار بار جھوٹ سے بچ کے جھوٹ بولنے کی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ جب بھی ہم غیبت کر رہے ہوں، دوسروں کی برائیاں اچھال رہے ہوں، تو اس عادت کو بدلنا ہے۔ بار بار غیبت سے بچ جائیں گے، پھر غیبت سے بچیں، پھر غیبت سے بچیں، یہ سوچ اپنے دماغ میں ہر وقت رکھیں، اور جب ہم بار بار غیبت کرنے سے بچیں گے تو پھر ہم اس گناہ سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے، صاف پانی کی ٹونٹی اگر پانی اس میں سے گر کے ضائع ہو رہا ہے تو اسے بار بار بند کرنا ہے، بار بار بند کرنا ہے، اور جو مکمل خراب ہو چکی ہے اس کو بدلنا ہے۔ تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آپ دوسرے مسلمانوں کے لیے، نہ صرف یعنی دوسرے مسلمانوں کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی صاف پانی جو ہے وہ بچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو دوسروں کو آتے جاتے ٹھوکر لگنے کا یا دوسروں کو اس سے ٹکرا کے گر جانے کا خطرہ ہے، تو اس کو ہٹا کر دوسروں کے لیے راستہ صاف کرنا، اسے کلیئر کرنا، اس مصیبت سے جان چھڑوانا، یہ بھی نیکی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق یہ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اور کرے۔ اسی طرح سے کسی اچھا کام کرنے والے کو شاباش دینا، اس کو دوسروں تک پہنچانا کہ یہ اس طرح سے اچھا کام کرتا ہے، یہ اچھی بات ہے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو اسے نیکی کو کرتے رہیے۔ ہمیں اپنی آپ کو درست کرنا پڑے گا، کوئی دوسرا ہمیں آ کے درست نہیں کرے گا، ہم خود اپنے آپ کو درست کریں گے۔ تو جب ہم ایسا کرنا لگ جائیں گے، اپنے آپ کو درست کریں گے، تو دوسرے بھی خود بخود، آس پاس کے لوگ بھی خود خوش اور درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں خود کو بدلنا ہے۔ خود بدلیں گے تو آس پاس کا ماحول بھی بدلے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس سارے لوگ سچ بولنے والے ہوں تو پھر پہلے ہمیں خود سچ بولنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ دوسروں کی غیبت نہ کرتے ہوں تو پہلے خود غیبت سے بچنا ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اگر دوسروں کے لیے سہولتیں لوگ دیں، سہولت پیدا کریں، تو پہلے آپ نے خود اپنے آس پاس کے لوگوں کو سہولت دینی ہے، ان کو آسانی دینی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشیاں ملیں تو پہلے خود بھی دوسروں کے لیے خوشیوں کا اہتمام کیجیے۔ ہمیشہ خوش رہیے،
اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے اچھے کام کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔